بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پراپر نیند ہماری صحت کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے، چاہے یہ انسانوں کے لیے ہو یا حیوانوں کے لیے۔ اگر نیند میں خلل پیدا ہو جائے تو اس سے ہماری صحت پر بہت گہرا اثر پڑ سکتا ہے اور یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ نیند میں کمی یا اضافہ ہماری ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی صحت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اکثر لوگ نیند کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور انہیں کئی دن تک نیند نہیں آتی، یا وہ لوگ تب تک نہیں سو سکتے جب تک وہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ نیند نہ آنے کی اس بیماری کو انزومنیا کہتے ہیں اور اس کے شکار افراد لو انرجی، چڑچڑے پن اور افسردگی کا شکار رہتے ہیں۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے برعکس ایک بیماری ایسی بھی ہے جس میں انسان کئی دن یا کئی ہفتوں تک لگاتار سو سکتا ہے؟ ناظرین، یہ پراسرار بیماری سب سے پہلے قازقستان کے صرف ایک ہی گاؤں کالاچی میں دیکھنے میں ملی، اور اس کا سب سے پہلا کیس مارچ سن 2013 میں سامنے آیا، اور آج تک اس بیماری سے لگ بھگ 160 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس بیماری کو سلیپ ہالو کا نام دیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ کتنی نقصان دہ ہے، ان تمام فیکٹ سے پردہ اٹھانے کے لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل بتانے والا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے حسب معمول ایک گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں، تاکہ اس قسم کی علمی اور فیکٹ سے بھرپور ویڈیوز آپ تک بغیر کسی تاخیر کے پہنچتی رہیں۔ میں ہوں ممتاز نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکٹس اینڈ آئیڈیاز۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی امیزنگ ویڈیو۔ ناظرین، وسطی ایشیائی ملک قازقستان کے ایک گاؤں میں سن 2013 میں ایک عجیب و غریب بیماری نے جنم لیا۔ اس گاؤں کا نام کالاچی ہے اور یہ قازقستان کے جنوب میں اکمولا ریجن میں واقع ہے، جہاں کی آبادی 1000 افراد سے بھی کم بتائی جاتی ہے۔ مارچ سن 2013 میں اس گاؤں کے لوگوں میں ایک پراسرار اور عجیب و غریب بیماری دیکھنے کو ملی، اور اس بیماری نے کم و بیش 100 سے زائد افراد کو متاثر کیا۔ ناظرین، نیند کے لیے لوگ طرح طرح کے حربے اپناتے ہیں، مگر کالاچی دنیا کا وہ واحد علاقہ ہے جس میں لوگ کبھی بھی کہیں بھی اور کسی بھی حالت میں سو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہیں کسی بیڈ یا پرسکون جگہ کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ وہ کسی بھی جگہ، چاہے وہ سڑک ہو، بس ہو، ریلوے ٹریک ہو، اسکول ہو، آفس ہو یا کوئی بھی جگہ کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ گاڑی چلاتے چلاتے بھی بڑی آسانی سے سو جاتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، سو کے اٹھنے کے بعد وہ چڑچڑے پن، یادداشت کی کمی، بدمزگی اور عجیب سے سر درد کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ اور تو اور سونے کا یہ دورانیہ صرف چند گھنٹوں یا ایک دن پر محیط نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دورانیہ مسلسل 6 دن تک بھی رہ سکتا ہے۔ اس پراسرار بیماری کی قابل حیران بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک ہی شخص پر بار بار اٹیک کر سکتی ہے، اور اس کا تعلق کسی بھی عمر، جنس یا کسی بھی مخصوص وقت سے نہیں، بلکہ یہ کسی بھی وقت کسی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اکثر جانور بھی اس پراسرار بیماری کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ ناظرین، حالات و واقعات کو دیکھ کر قازقستان کے سائنسدان بھی کافی پریشان تھے، جبکہ سن 2014 میں یہاں کے ایک نیوز پیپر جس کا نام کومسومولسکایا پراودا ہے نے ایک رپورٹ نشر کی، جس میں لکھا گیا کہ اس بیماری کے حملے کا شکار انسان یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بالکل ہوش میں ہے اور چل سکتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے وہ اچانک گہری نیند سو جاتا ہے اور خراٹے بھرنے لگتا ہے، اور جب اسے جگایا جاتا ہے تو قطعی طور پر اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ جبکہ کچھ بچوں نے بھی یہ بتایا کہ سونے کے بعد انہوں نے اپنے بستروں پر پروں والے گھوڑے، سانپ اور ایسے کیڑے بھی دیکھے ہیں جو ان کے ہاتھوں کو کھا رہے تھے۔ ناظرین، 28 اگست سن 2014 کو وکٹر کازنچیکو نامی ایک شخص اپنی بیوی کے ہمراہ قازقستان کے ایک گاؤں سے کالاچی کی طرف موٹر سائیکل پر سفر کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکا، بلکہ موٹر سائیکل چلاتے چلاتے ہی رستے میں سو گیا، اور جب 4 دن بعد یعنی 2 ستمبر کو اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ وکٹر کہتا ہے کہ موٹر سائیکل چلاتے چلاتے اس کا دماغ اچانک بند ہو گیا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ بھی یاد نہیں، لیکن شکر ادا کرنے والی بات یہ تھی کہ اسے اور اس کی بیوی کو کوئی بھی چوٹ نہیں لگی تھی۔ وکٹر یہ بھی بتاتا ہے کہ ایسا اس کے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ اس کنڈیشن کے زیر اثر رہ کر 3 دن تک مسلسل سو چکا ہے۔ ناظرین، ایسا ہی واقعہ کالاچی میں رہنے والی ایک عورت تائشیا کے ساتھ بھی ہوا، اور وہ بھی صرف ایک بار نہیں بلکہ 3 بار۔ پہلی بار تب جب وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھی تو اچانک اسے سر میں کچھ عجیب لگنے لگا، اور تھوڑی دیر میں گھر پہنچنے کے بعد وہ سو گئی، اور کئی دن بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھی۔ اس کے بعد سن 2014 میں وہ ایک کنسرٹ میں جا رہی تھی تو اس کا سر بھاری ہونے لگا، اور جیسے ہی وہ چیئر پر بیٹھی تو اسے نیند آ گئی، اور 5 دن بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ فروری سن 2015 میں بھی
उसे स्लीप अटैक का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार वो मुकम्मल तौर पर सोई तो नहीं थी, मगर उसकी लोअर बॉडी ने काम करना छोड़ दिया था और वो चल फिर नहीं सकती थी, और ऐसा उसके साथ 3 दिन तक रहा। रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई है कि इस पुरस्कार बीमारी ने एक बिल्ली पर भी अटैक किया। बिल्ली का नाम मॉर्किस है और इसकी ओनर जेलिना का कहना है कि एक रात अचानक मॉर्किस ने अजीबोगरीब हरकत करना शुरू कर दी और उसने दीवारों, फर्नीचर और पालतू कुत्ते पर अटैक करना शुरू कर दिया और इसी हालत में अचानक सो गई और अगले दिन दोपहर तक इंसानों की तरह खराटे मारती रही और इस दौरान उसने किसी भी चीज पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, यहाँ तक कि अपने खाने की तरफ भी नहीं। नाजरीन, इस तशवीशनाक बीमारी ने इस इलाके में ऐसे डेरे डाले कि लोगों का तर्ज जिंदगी पूरी तरह बदल कर रह गया। डॉक्टर्स और साइंसदान भी इस पुरस्कार बीमारी से काफी हैरान थे कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है। अथॉरिटीज ने फैसला किया कि गांव के लोगों को दूसरे इलाकों में शिफ्ट करने की इजाजत दे दी जानी चाहिए और इजाजत मिलते ही फौरन 55 खानदानों ने हमेशा के लिए इस गाँव को खैरबाद कह दिया, जबकि 100 से ज्यादा खानदान इस गाँव को छोड़ने की मुकम्मल तैयारी में थे। इस पुरस्कार बीमारी का चर्चा पूरी दुनिया में होने लगा और मेडिकल माहिरीन और साइंसदानों ने अपनी तहकीकात का आगाज किया। शुरू में माहिरीन ने यह थ्योरी पेश की कि लोगों में अचानक सोने की वजह कोई नशा आवर ड्रिंक जैसे वोडका वगैरह हो सकती है, मगर उनकी ये थ्योरी तब फेल हुई जब इस बीमारी को बच्चों और जानवरों में भी देखा गया, क्योंकि बच्चे और जानवर तो ड्रिंक करते ही नहीं। लिहाजा माहिरीन ने अपनी खोज जारी रखी और इस इलाके की मुख्तलिफ चीजों जैसे हवा, मिट्टी, पानी, गजा, इंसानों, जानवरों और बिल्डिंग मटीरियल्स वगैरह पर भी 7000 से ज्यादा मुख्तलिफ लेबोरेटरी और क्लिनिकल टेस्ट कराए, मगर उनके हाथ कुछ भी न आया। लिहाजा माहिरीन ने दूसरी चीजों से इस बीमारी का पता लगाने का फैसला किया और इस अमर के लिए उन्होंने अंडरग्राउंड गैस कनेक्शन और मोबाइल टावर्स को बंद कर दिया और इलाके में रेडिएशन लेवल को चेक किया। इसके अलावा पानी के मुख्तलिफ नमूनों में वायरसेस और बैक्टीरियाज की मौजूदगी के लिए भी टेस्ट किए गए, मगर उनके हाथ एक बार फिर कुछ भी नहीं आया। कुछ लोगों का ख्याल था कि सोवियत यूनियन के दौर में बनाई गई यूरेनियम की कानें जो कि इस गांव से 2 मील के फासले पर हैं, उनमें से निकलने वाली रेडिएशन इस पुरस्कार बीमारी की वजह हो सकती है। लिहाजा साइंसदानों ने इस इलाके का रेडिएशन लेवल चेक किया, मगर वो भी नॉर्मल था। नाज़रीन, इस गाँव के हालात दिन ब दिन नई से नई कहानियों को जन्म दे रहे थे और पूरी दुनिया में तजस्सुस पैदा कर रहे थे। ये वो वक्त था जब यूरेनियम की इन कानों के साबका डायरेक्टर विक्टर केरेकोव ने एक थ्योरी पेश की। विक्टर के मुताबिक इस गाँव में स्लीप अटैक की वजह कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि यहाँ की हवा में जमीन से निकलकर शामिल हो रही है। विक्टर ने मजीद बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड यूरेनियम की कान में से निकलती है और कोई भी बदकिस्मत शख्स जब इसके जेर असर आता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के जरिए उसके जिस्म में दाखिल हो जाती है और वो होश से महरूम हो जाता है। लिहाजा साइंसदानों ने विक्टर के इस नजरिए पर तहकीक की जो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, मगर साइंसदान आज भी यहाँ मजीद तहकीकात कर रहे हैं ताकि मजीद हकायक से पर्दा उठाया जा सके। नाजरीन, कुछ लोग आज भी इस गांव को आसेब ज़दा करार देते हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि यहाँ माफूकुल फितरत मखलूकात का बसेरा है, लेकिन तमाम तर हालात वाक़यात और तफसीलात के बाद आप इस गांव के बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।